جو کہ سرکاری ملازمین اپنی چھٹیاں بچاتے ہیں اور جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ 1 سال کی چھٹی کے بدلے عوض اپنی سیلری لیتے ہیں، جو کہ ختم کر دی گئی۔ اور جو ہم نے سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیا، اس میں آج کے سپیکر اور اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر محترم جناب ملک احمد خان صاحب وہاں پر تشریف لائے اور ہمارا دھرنا مؤخر کروایا، لیکن مطالبات آگے سے آگے بڑھتے گئے، اور جس دن محترمہ تشریف لائیں تو سب سے پہلے انہوں نے اداروں کی نجکاری شروع کر دی، جس میں ہاسپٹل، سکولز اور بلدیاتی اداروں کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا۔ آپ تمام ساتھیوں نے دیکھا کہ ہم نے بھرپور جدوجہد کی، لیکن ہماری کوئی رسوائی نہ ہو سکی۔ ہم نے 25 میں احتجاج کیا گورنر ہاؤس کے باہر 10 جون 2025 کو، اور ہماری گزارشات گورنر صاحب تک پہنچائی گئی، لیکن کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 16 جون 2025 کو بجٹ والے دن ہم نے پھر پنجاب اسمبلی کے باہر بھرپور احتجاج کیا، لیکن ہماری بات نہ سنی گئی۔ اس کے بعد تمام لاہور کے ساتھیوں نے دیکھا کہ 10 دن اگیگا ایگزیکٹو کونسل پنجاب اور اگیگا پاکستان نے مشترکہ طور پر ایک احتجاج کیا، 10 دن، جس میں 2 رمضان شریف کو افطاری کے ٹائم چیف سیکرٹری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ویلفیئر اور ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمنس اور 3 نچلے لیول پر ڈپٹی سیکرٹری صاحبان کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی، اور جس میں 2 مرتبہ اور جس میں کہا گیا کہ جو آپ کی سفارشات ہیں وہ سی ایم صاحبہ تک ہم ضرور پہنچائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ہم نے 23 تاریخ کو پھر ریلی نکالی، اور اس کو ٹاؤن ہال سے چیف سیکریٹریٹ کے باہر تک، اور چیف سیکرٹری صاحب سے دوبارہ گزارش کی کہ جو سفارشات آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا پلیز وہ ہمیں دکھا دیں، تاکہ ہم اگلی منزل کی طرف بڑھیں جو سی ایم صاحبہ نے اعلان کیا ہے۔ ہم سی ایم صاحبہ کا جا کے دروازہ کھٹکائیں کہ محترمہ یہ سمری ہماری آ چکی ہے، اس پہ آپ شفقت فرمائیں۔ لیکن چیف سیکرٹری صاحب نے ٹال مٹول کیا، اور ہم آج تک سڑکوں پر ہیں۔ ڈویژن لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے بھرپور احتجاج کیا، لیکن ہماری بات نہ سنی گئی۔ تمام ساتھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ میاں امجد صاحب، ایم پی اے ٹوبہ ٹیک سنگھ اور بہت سارے ایم پی اے ساتھیوں نے، ہماری بہنوں اور بھائیوں نے واویلا کیا، جس کے عوض ہمارا پنجاب کا ایک جو سکیر روائز اسلام آباد میں ہوئے، کیونکہ یہ مجبوری ہے کہ جب وفاق میں سکیر روائز ہوتے ہیں تو تمام صوبے اس کی پابند ہیں، وہ 18ویں ترمیم میں نہیں آتے، اس لیے ہمارے سکیر روائز ہو گئے، اور اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے برابر سیلری انکریز ہوئی۔ ہم نے بارہا 2 مرتبہ جو گورنر صاحب تھے نون لیگ کے، ان سے ملاقات کی، 2 دفعہ محترم گورنر جو اب موجودہ ہیں ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جو آپ کے معاملات ہیں وہ حل ہوں گے۔ پھر ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے جا کر اپنی ریکویسٹ پیش کی، افسوس اس سسٹم پہ کہ انہوں نے ہماری اپلیکیشن میں ریکمینڈڈ اچھے الفاظ لکھے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں پہنچائی، لیکن آج تک اس لیٹر کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو پھر
तमाम साथियों ने फैसला किया कि हम अपने जो लाहौर के साथी हैं, जो लाहौर की हमारी प्रेस है, हम उनको अपने साथ मिलाते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप पहले भी हमसे शफकत करते हैं, हमारे साथ प्यार करते हैं, लेकिन अब भी हम ये चाहते हैं कि लाहौर के सहाफ़ी बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया हमारी आवाज़ बनकर उन अवानों तक पहुँचाएँ। और कल जिस सहाफ़ी पर तशद्दुद हुआ, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे कि सहाफ़ी भाई अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, तो जिस अंदाज में पंजाब पुलिस ने हाथापाई की वो काबिल मज़म्मत है और बाइस शर्म है। तो आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं अपना मुकदमा लेकर कि हमारा मुकदमा, हमारे लाहौर के जो सहाफ़ी भाई हैं वो भी हमारा साथ दें और हम ये मुकदमा लड़ें। और हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बारहा रिक्वेस्ट की कि लीव इनकैशमेंट, पेंशन इस्लाहात और 17 रूल, बाकी मामलात तो अपनी जगह पर, जो 17 रूल्स है वो तकरीबन ज़ियाउल हक मरहूम साहब के दौर से ये शुरू हुआ और उन्होंने ज़ियाउल हक साहब ने 76 में इसको अप्रूव किया कि जो भी सरकारी मुलाजिम है उसका बच्चा या बच्ची दौरान सर्विस अगर कोई मुलाजिम फौत होता है ताकि उसका चूल्हा बंद ना हो और उसको मुलाजमत दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कि वो 1974-75 का जो रूल्स है, सॉरी 78 का, वो उन्होंने ख़त्म करके जो 17 रूल्स है वो भी ख़त्म कर दिया ताकि इस मुआशरे में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका चूल्हा बंद हो। उसके बाद जो 2 दिसंबर वाला काला कानून है वो उन्होंने अंधेरी रात में, ताकि ये लोग अगले साल में शामिल ना हो जाएं, क्योंकि ये जो 26 साल है ये रिटायरमेंट का साल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रात को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा कि 2 दिसंबर को पेंशन के नाम पे इतना बड़ा कट लगा दिया कि अगर मुझे 100 रुपया मिलना है तो अब मुझे 35 रुपये मिलने हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। और फिर हमने बारहा रिक्वेस्ट की कि आप 24 के बाद जो मुलाजम भर्ती करना चाहते हैं उसको आप भर्ती करें और उस पर अगर वो आपकी पॉलिसी को फॉलो करे तो सरकारी मुलाजम हो ना हो तो वो अपना काम करे। लेकिन बदकिस्मती से कि ये सिस्टम इतना तगड़ा सिस्टम है कि ये किसी बंदे को भी बंदी समझते हैं, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। फिर हमारे मिनिस्टर साहब को हमने बारहा रिक्वेस्ट की। 4 जून 2024 को मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अपने साथियों की मौजूदगी में कि सर आप हमें 1 साल दें और हमें मौका फराहम करें, ये अदारे आप ना बेचें। लेकिन क्योंकि ये तमाम तर जो NGOs हैं, NGOs हमारे मुल्क की मजबूत NGOs हैं, किसी को 20 अदारे, किसी को 25 अदारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल जो रिजल्ट अनाउंस हुआ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे पंजाब में 80% जो पोजीशंस हैं वो सरकारी स्कूलों की हैं, जिस पर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रेस मीडिया के तवज्जुह से अपने तमाम उन साज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सेक्रेटरी एजुकेशन साहब को जिनके विजन के मुताबिक मलिक साहब तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह 6 माह में आपने रिजल्ट देख लिया और इंशाअल्लाह। और कुछ दिन पहले आप तमाम सहाफ़ी भाइयों को पता है कि मोहतरमा ने फरमाया कि सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल हुआ करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी स्कूलों के साज़ा कराम ने ये साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। हम आपके तावन से, आपकी वजह से हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं
کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں جن میں لیو انکیشمنٹ، پینشن اصلاحات، 2 دسمبر والا کالا قانون اور 45% ڈسپیرٹی، اگر سیکریٹریٹ کے اندر ملازم ہے تو وہ بھی ہم سے 100 گنا تنخواہ زیادہ لے رہا ہے، اور اگر فیڈرل کا ملازم ہے تو وہ بھی پنجاب کے ملازمین سے 100 گنا تنخواہ زیادہ لے رہا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پورے پاکستان میں کہیں کٹ نہیں ہے پینشن اصلاحات کے نام پر، لیو انکیشمنٹ پورے پاکستان میں نہیں ہے، بند نہیں ہے۔ ماس ہے اور گروپ انشورنس کی ایک ہماری رقم ہے جو ہماری کٹوتی ہوتی ہے، جو کہ بلوچستان اور سندھ میں یکمشت ریٹائرمنٹ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ بارہا ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی پیسے بھی ہمارے ہیں اور ہمیں ریٹائرمنٹ کے ساتھ دیے جائیں، لیکن گورنمنٹ ٹچ سے مس نہیں ہو رہی۔ تو آج ہم اپنے تمام مطالبات، اپنی تمام گزارشات آپ ساتھیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا اور پریس میڈیا ہے، یہ ہماری بات انشاءاللہ اس محترمہ تک، سپیکر صاحب تک اور پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب تک ضرور پہنچیں گی، اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ہم انشاءاللہ 12 تاریخ کو صبح 11 بجے ٹاؤن ہال سے ریلی نکالیں گے اور سول سیکریٹریٹ کے باہر جا کر اپنا بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور محترمہ سے آج بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے اس الیکٹرانک اور پریس میڈیا کے تعاون سے کہ آپ نے جو جاتی عمرہ میں ہم سے وعدہ فرمایا تھا، مہربانی فرمائے اس کی پاسداری کریں۔ اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پوسٹ نظر سے گزری جس پر انہوں نے آرٹیکل 5 کا کوٹ کیا کہ سرکاری ملازمین سرکاری اداروں کے ساتھ وفا کرنے کے پابند ہیں، تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ آرٹیکل 25 کے ذریعے تمام سرکاری ملازمین کو یکساں سیلری دی جائے اور 45% جو ڈسپیرٹی ہے وہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری ملازمین اور پاکستان بھر کے ملازمین کو دیا جائے۔ تو میں افواج پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی آپ کے چینلز کے تعاون سے، توسط سے ان تک بھی اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ پنجاب بھر کے تقریباً 5.5 لاکھ پینشنرز جن کی پینشن صرف 3.5% بڑھی ہے، تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ 3.5% میں کیا ہوگا، جو کہ باعث شرم ہے۔ باقی تمام صوبوں میں 7% پینشن ہے، پنجاب میں 3.5% پینشن ہے۔ 10.5 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں جن کا ہم یہاں پہ مقدمہ لڑنے آئے ہیں، تو تقریباً 78 لاکھ افراد بنتا ہے۔ تو 78 لاکھ افراد کو یہ سسٹم چاہتا ہے کہ زمین بوس کر دیا جائے۔ میں محسن نقوی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا، یہ سسٹم تباہی بربادی پر ہے۔ تو جس پر نون لیگ نے کچھ کہا، لیکن میں اس کے ذہین کو، اس کے ذہانت کو داد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سسٹم کی 3 سال میں سمجھ آ گئی، لیکن آپ لوگوں کو 35-40 سال میں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس لیے سرکاری ملازمین، اساتذہ کرام، بلدیاتی فیڈریشن، آل پاکستان کلرک ایسوسیشنز کے تمام ساتھی یہاں پر موجود ہیں، اور ایک ہی گزارش ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ عوانوں تک پہنچائی جائے، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آج جس انداز میں ہم نے یہاں پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہیں وہ حل ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر تمام ساتھیوں کا، صحافی بھائیوں کا اور اپنی ایگزیکٹو کونسل کے تمام ساتھیوں کا، اور بالخصوص محترم جناب گل نواز فاتح صاحب کا بھی شکریہ
اور ساتھ ساتھ ریسنٹلی اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایک منسٹر یا ایک سیکٹری ایک ڈپارٹمنٹ میں ہائر ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے سسٹم چلانا چاہتا ہے۔ عرصہ 20-25 سال سے ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن کا دفتر قائم ہے، تو یکدم ہی کیا سوچ آ گئی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، ان لوگوں کو فارغ کر دیا جائے؟ اللہ کے بندوں، وہ بندے فارغ کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ اب 25-30 سال ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو جب آپ ہمیں فارغ کریں گے۔ یوٹیلٹی سٹور کو ختم کیا لیکن آج تک ان کو کچھ نہیں دیا گیا۔ اس سسٹم کو خدا کے لیے اس قوم پر، اس ملک پر رحم کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگیں دھڑا دھڑ بن رہی ہیں، بلڈنگوں کو کچھ نہیں ہے، اربوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن ملازمین کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صرف اور صرف 3-4 ارب روپیہ بنتا ہے جو پینشن کی مد میں ہمیں دینا ہے، لیکن وہ 3-4 ارب روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک ایک اضلاع کو، لاہور تو بہت بڑا ہے، چھوٹے چھوٹے اضلاع کو 4-4 ارب روپیہ دیا گیا ہے۔ تو یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو آپ نے وعدہ فرمایا تھا، جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی، ہماری سفارشات آگے بھیجیں تاکہ ہم پھر سیکریٹریٹ کے دروازے کی بجائے ہم سی ایم صاحبہ کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور ان کو یقین دہانی، جو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی، اس کا ان کو یاد دہانی کروائیں کہ محترمہ ہم پھر آئے ہیں۔ تو اپنے تمام ساتھیوں کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنی گوناہ گو مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر ہماری آواز سنی، اور اپنے تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، اور پنجاب بھر کے تمام سرکاری ملازمین بہنوں بھائیوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ گیگا ایگزیکٹو کونسل پنجاب کا ساتھ دیجیے گا، اور انشاءاللہ 12 تاریخ کا جو سورج ہے اس امید کے ساتھ طلوع ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں، ہم کو نئی چیز نہیں مانگ رہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان 1947 سے لے کے اب تک 2024 تک تھی، لیکن 2024 میں آتے ہی ختم کر دی گئی۔ تو یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا ملک ہے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری کھوئی ہوئی مراد ہیں وہ واپس کی جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، یہ جو آپ 12 اگست کو کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کے لیے نکلیں گے، تو کیا سیکریٹریٹ جا کر آپ دھرنا دیں گے یا وہاں پہ ختم کریں گے؟ یہ ایک دن کا احتجاج ہم وہاں پہ جا کے اس کا تعین کریں گے، اور ہم اس کو انشاءاللہ دھرنا دیں گے جو کہ سول سیکریٹریٹ کے باہر ہوگا، اور اپنے مطالبات تک کوشش کریں گے کہ کسی کی یقین دہانی پر بھی وہاں سے نہ اٹھیں، گو ہم 5, 10, 15 افراد ہی رہ جائیں، لیکن ہم اپنا احتجاج اور اپنے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے وہاں پر ضرور بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ جی 10.5 لاکھ وہ ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں، 5.5 لاکھ وہ ہیں جو پینشن لے رہے ہیں۔ جو میرے بھائی مطالبات ہیں وہ ہیں صوبے کے متعلقہ۔ فیڈرل میں ہم نے احتجاج کیا تھا، وہاں سے سیلری انکریز ہوئی جس میں سکیل وائز ہو گئے، 15% ان کو ڈسپیرٹی مل گیا، ہمیں نہیں دیا گیا۔ 30% ان کو پچھلی مرتبہ بھی ڈسپیرٹی دیا گیا، ہمیں نہیں دیا گیا، کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے آڑے آتی ہے، اور اس کے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ پورے پاکستان میں کہیں لیو انکیشمنٹ، پینشن اصلاحات، اداروں کی نجکاری نہیں ہو رہی سوائے صوبہ پنجاب میں۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، تو یہ آپ کا سوال جائز ہے اور بنتا بھی ہے کہ جب میں یہاں پہ بیٹھ کے 10 لاکھ 10.5 لاکھ
یا 5.5 لاکھ پینشنز کی بھی حمایت کر رہا ہوں تو وہ کدھر ہیں؟ تو وہ اس ہٹ درمی میں ہیں کہ چلیں یہ گئے ہیں تو ہمیں بھی مل جائے گا، اور پھر کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے جو سرکاری ملازمین ہے وہ بہت ڈر ڈر کے باہر نکلتا ہے۔ تو اس مرتبہ ہم کوشش کر رہے ہیں، میں نے اپنے کیریئر میں یہ پہلی مرتبہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی کے بعد آپ کا سہارا لیا ہے، تو اپنے 27 سالہ کیریئر میں پہلی مرتبہ آج پریس کلب میں باضابطہ پریس کانفرنس کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو اسی لیے آئے ہیں کہ شاید اب ہی ہماری کوئی بات ان سرکاری ملازمین بہنوں اور بھائیوں کے دل میں اتر جائے اور وہ یہاں پر تشریف لیں اور اپنے حق کے لیے فائٹ کریں۔